السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہماری لائف کو دیکھ کے بہت سے لوگ کافی حد تک یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، ٹینشنیں کیا ہوتی ہیں، گھر کی مشکلیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ پریزنٹ کو دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے زندگی عیش میں ہی گزاری ہے، تو انہیں کیا معلوم، یہ تو صرف بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بھیانک اپنی زندگی کی رات کے بارے میں بتاؤں گی جو میں نے اپنی لائف میں آج تک بھی میں یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ تو وہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر آپ کے سامنے مشکلیں پریشانیاں ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسے صرف ہم ہی جھیلتے ہیں، اس کے اور یہ ہمارے ساتھ زندگی بھر ایسے ہی رہے گا اور ہماری مشکلیں ہماری کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مشکلیں پریشانی ایسی ہی رہیں۔ وقت بدلتا ہے، رات ہے تو دن آنا ہی ہے، مشکلیں ہیں تو آسانی اللہ دے گا ہی۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کا صبر دیکھتا ہے، آپ کا تھوڑا امتحان لیتا ہے کہ آپ مشکلوں میں پریشانیوں میں بھی وقت آسانی سے کاٹتے ہیں یا نہیں۔ جی ہاں، کیونکہ وقت یکساں نہیں رہتا، ہم نے بھی وہ مشکلیں پریشانیاں بہت ساری دیکھی ہیں، وقت ایسا کاٹا ہے کہ میں آج آپ کو صرف ایک رات کے بارے میں بتاؤں گی، باقی ٹائم کرنے والے میں بتاؤں گی تو میری شاید کئی گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی۔ صرف ایک رات کے بارے میں بتاؤں گی، اسی ٹاپک پر آتی ہوں کہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے، تب میری شادی ہوئی تھی اور میں الحمدللہ سے اللہ کا شکر ہے، گھر کی بھی فیملی ماشاءاللہ سے گھر پہ بھی الگ طرح کے عیش و آرام دیکھے تھے، اور سسرال میں بھی اللہ نے ہر طرح سے ہر چیز سے نوازا تھا۔ میرے ہسبینڈ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو وہ باہر رہتے تھے، وہ ویک میں صرف ایک دن کے لیے ہی گھر آتے تھے، یعنی کہ سیٹرڈے نائٹ آتے تھے اور سنڈے میں وہ رات تک چلے جاتے تھے۔ تو صرف ایسے ہی آتے تھے، ایسے ہی چل رہا تھا، 1-2 مہینے ایسے گزرے۔ پھر ہسبینڈ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ کچھ ٹائم رہوں، اور میرا بھی دل چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ بہت کم کر پائی تھی۔ لیکن میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ جہاں انہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوارٹر ملے ہوا تھا، تو بولتے تھے کہ مجھے کوارٹر جہاں ملا ہوا ہے بالکل سمجھ لو جنگل میں ہے، بالکل تم تو ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، جیسے میں کتنے ٹائم سے وہاں رہ رہا ہوں۔ وہ کھانا پینا باہر کرتے تھے، صرف گھر میں چائے وغیرہ بنا لیتے تھے، اور کچھ سامان بھی انہوں نے وہاں نہیں رکھ رکھا تھا، کیونکہ کہتے تھے وہاں سیفٹی نہیں ہے، وہاں کوئی بھی آسانی سے ہمارا سامان اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ انہیں اچھا کوارٹر، اچھی کالونی مل جائے، لیکن نہیں مل پا رہا تھا۔ تو وہ مجھے تقریباً شادی کے 3 مہینے بعد وہ مجھے 1 ہفتے کے لیے لے گئے تھے۔ تو یہ کہنے لگے کہ دیکھو میں پہلے بھی بتا رہا ہوں تم ڈرو گی بہت، وہ جانتے تھے میں بہت ڈرپوک ہوں، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کے میں چلی گئی۔ میں نے کہا جب وہ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں تو میں کیا 1 ہفتہ نہیں رہ سکتی؟ تو میں چلی گئی۔ چلو میں اور ساری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، میں 1 ہفتہ رہ کے واپس آ گئی۔ اس کے بعد پھر میں جب گئی تھی تو 2 ویک کے لیے گئی تھی وہاں پر۔ اس کے تقریباً 1-2 مہینے بعد پھر میں گئی تو 2 ویک رہ کے وہاں پر میں آئی تھی۔ تو اس 2 ویک میں ایک رات کی صرف بات بتاتی ہوں میں آپ کو، کیونکہ لمبی چوڑی ویڈیو مجھے نہیں کرنی۔ تو وہاں میں نے آپ کو بتایا سامان بھی بہت کم تھا، بہت کم۔ میرے ہسبینڈ کی صرف 2 چارپائیاں تھیں اور 1 چیئر تھی یا 2 چیئر تھی، اور 4 سے 5 برتن تھے جو صرف چائے بنانے کے تھے، چینی پتی کے 2 ڈبے تھے۔ مطلب اتنے کم سامان انہوں نے وہاں رکھ رکھا تھا، کیونکہ وہ رہتے بھی نہیں تھے سارا دن، تو وہ آفس رہتے تھے، رات میں آتے تھے کھانا وغیرہ کھا کے، صرف چائے وغیرہ کا انہوں نے انتظام کر رکھا تھا، باقی کچھ انہوں نے اس کوارٹر کافی بڑا تھا، میں یہ نہیں کہتی چھوٹا تھا، بہت بڑا کمرہ تھا ایک، اس کے آگے تھوڑا سا برآمدہ تھا، باقی بہت بڑا صحن تھا، اور سامنے ہمارے گھر فرسٹ فلور پہ تھا، تو سامنے سارا جنگل نظر آتا تھا۔ اس جنگل میں سے رات ہوتے ہی اتنی پرندوں کی اتنی عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں، اتنی آوازیں آتی تھیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مغرب کے وقت سے جو آوازیں آنی شروع ہوتی تھیں، رات ہو جاتی تھی، میں ڈری، بہت ڈری۔ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں اتنی ساری باتیں نہیں بتانے والی، مجھے بہت ڈر لگتا تھا وہاں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ گھر ایسا تھا تو چھوٹا تھا، تو وہ گھر بڑا تھا لیکن مطلب سیف نہیں تھا، تو اس لیے وہاں انورٹر وغیرہ بھی نہیں رکھ رکھا تھا کہ لائٹ چلی جائے تو روشنی ہو جائے۔ جب وہاں لائٹ چلی جاتی تھی تو اندھیرا ہو جاتا تھا، اور میں ہر وقت یہ سمجھ لیجیے چارجنگ والی لائٹ لے کے رات ہوئی، اور وہ میرے ساتھ رہتی تھی چارجنگ والی لائٹ، کیونکہ میں اتنی ڈرپوک تھی کہ اندھیرا ہو گیا تو میں یہ گئے اور میں ایک دم سے چارجنگ لائٹ جلا لوں گی۔
بے حد ایک دن کی رات کی بات ہے کہ بار بار لائٹ جا رہی تھی اور بہت پریشان کر رہی تھی، تو یہ بولے آج لائٹ بے حد پریشان کر رہی ہے، آج ہم لوگ صحن میں سوتے ہیں۔ کبھی ہم صحن میں سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی بھی آسانی سے ایسے ہی آ جائے گا، اور جنگل نظر آتا تھا، تو میں تو بالکل نہیں سونا چاہتی تھی۔ لیکن یہ ہوا کہ اس دن اتنی گرمی تھی، بولے ڈرو مت، صحن میں سوتے ہیں، آرام سے اچھی نیند آئے گی، اور مچھر بھی بہت تھے، تو یہ بولے اچھا ایسا کرتے ہیں نیٹ لگا لیتے ہیں، نیٹ لگا کے سو جائیں گے۔ اچھا ایسے ہی کیا، ہم نے 2 چارپائی تھی پتلی پتلی، وہ بچھا لی اور ہم نے نیٹ لگا لی، نیٹ لگا کے ہم سو گئے۔ ہم نے وہاں فین تھا ایک، وہ فین بھی لگا لیا تھا، لیکن وہ لائٹ چلی گئی تو وہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بند ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں جاگ گئی۔ میں نے ان سے کہا مجھے تو کیا کہتے ہیں بہت گرمی لگ رہی ہے، تو میں فین ہاتھ کا جو فین ہوتے ہیں جھلنے والے، وہ میں رکھ کے سوئی تھی، پھر میں فین جھلنے لگی کہ لائٹ آئے گی، لیکن پھر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی جلتے جلتے۔ لائٹ نہیں آئی، اندھیرا تھا پورے گھر میں اندر، صرف میں نے اپنی موبائل کی ہلکی سی روشنی کر رکھی تھی نیٹ کے اندر ہی، تو اس طرح سے وہ سو گئی۔ ایک صرف ہمارا پلنگ جو ہوتا ہے، لوہے کے پلنگ ہوتے ہیں، تو اس کا فریم کھڑا تھا ہمارے اس صحن کے اندر، باقی صحن میں اور کچھ نہیں تھا ہماری 2 چارپائی کے سوا، تو وہ فریم کھڑا تھا۔ تو جیسے میں سو گئی تو ایک دم سے وہ فریم جو نا اتنا تیزی سے ہلا، اتنی تیز آواز آئی، لوہا تو ظاہر سی بات ہے جیسے لوہے کو ایک دم پورا کسی نے ہلا دیا، تو میری آنکھ کھل گئی۔ میرے ہسبینڈ وہ والے نیند ہے ان کی کہ گرمی ہو، مطلب انہیں پتہ نہیں لگتا، وہ بے خبر سونے والے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ لگا۔ میں ایک دم اٹھ گئی اور میں نے انہیں اٹھایا، میں نے کہا دیکھیے فریم کتنی بری طرح سے ہل رہا ہے، تو یہ بولے ارے کوئی نہیں، کیٹ آ جاتی ہے، کیٹ آ گئی ہوگی، تم کیوں ڈر رہی ہو۔ انہوں نے پھر سے مجھے ایسی، انہیں پتہ تھا یہ بار بار رات کو اٹھاتی ہے اور یہ مجھے مطلب ڈسٹرب کر رہی ہے، وہ انہیں نیند آ رہی تھی، انہوں نے کہا تم سو جاؤ، یہ بلی آئی ہے۔ پھر میں نے بھی یہی سوچا کہ ہاں ہو سکتا ہے بلی ہی ہو۔ پھر اس کے بعد کی بات ہے، پھر میں تھوڑی دیر بعد مجھے تھوڑے سے برتنوں کے ہلنے کی آواز آئی، میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیے مجھے لگ رہا ہے برتن ہل رہے ہیں۔ بولے میں کہہ رہا ہوں نا کیٹ آ جاتی ہے اکثر یہاں پر، تو انہیں معلوم ہوگا کہ کیٹ آ جاتی ہے۔ تو پھر میں سو گئی۔ پھر مجھے تھوڑی دیر بعد واش روم جانے کی لگا، میں نے ان سے کہا کہ میں مجھے واش روم جانا ہے، تو بولے اچھا میں جاگ رہا ہوں تم جاؤ۔ ایسے ہی ہمیشہ بول دیتے تھے کہ تم، مجھے ڈر ویسے ہی لگتا تھا، وہ صحن اتنا بڑا تھا واش روم جانے کے لیے، تو میں نے کہا اندھیرا بھی ہو رہا تھا، بالکل لائٹ نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا پلیز جاگ جائیں، مجھے جانا ہے۔ بولے جاؤ میں جاگ رہا ہوں نا۔ میں نے وہ نیٹ، اپنی نیٹ لگاتے ہیں نا بستروں کے اندر کو دے لیتے ہیں، تو میں نے نیٹ نکالنے لگی میں جانے کے لیے، تو دیکھا میں نے کوئی کالی کالی سی چیز ہلتی ہوئی نظر آئی مجھے، کیونکہ صحن میں تو کچھ تھا نہیں۔ پھر میں نے کہا یہ مجھے ہو سکتا ہے میں نیند میں میں نے آنکھیں ایک دم سے اتنی رگڑی، میں نے آنکھوں کو کھولا پوری طرح سے، تو وہ کالی سی چیز پھر سے ہلتی ہوئی نظر آئی تیزی سے، اور وہ تھوڑی ایسی تھی جیسے کوئی اینیمل ہو کالا بڑا سا۔ یقین کریے مطلب میری اس ٹائم بھی میں بتا رہی ہوں نا میری حالت کیسی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کے ہاتھ پکڑ کے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیے کیا چیز ہے یہ، ایک دم پتہ نہیں کیا تھا، وہ سمجھ، میری آواز میں اتنا ڈر تھا، ایک دم سے یہ انہوں نے بھی کہا ایک دم کیا ہے، ایک دم سے جیسے انہوں نے کہا کیا ہے، تو وہ چیز ایک دم انسان کی شکل میں سیدھی کھڑی ہو گئی، اندھیرا تھا بالکل، کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، بالکل کالا سیاہ انسان کی طرح وہ چیز سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جیسے وہ ہمارے سامنے سیدھی کھڑی تھی، یقین کریے میرا تو سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے اٹیک نہ، جب میں سچ میں اتنی بڑی ڈرپوک انسان اور اس کو ایسی شکل والے، مطلب کالی سیاہ شکل، مطلب بالکل وہ انسان کی شکل میں وہ چیز، پہلے تو جھکی ہوئی تھی جیسے جانور سا وہ چل رہا ہو زمین میں، اور ایک دم اس انسان کی شکل میں کھڑا ہو جائے، سوچے آپ کیا حالت ہوئی ہوگی میری۔ میرے ہسبینڈ نا ڈرتے نہیں بالکل، ماشاء اللہ ایک دم سے وہ بولے کون ہے، انہوں نے جیسے کہا نا تو وہ اتنا تیز وہ بھاگا ہے وہ انسان، چھلانگ لگا دی تھی اونچائی سے اس شخص نے جو بھاگ رہا تھا، وہ جنات کسی شکل میں، وہ تیزی سے اس نے چھلانگ اوپر سے لے کے نیچے کود گیا وہ، اور جب وہ کودا تھا تو میں نے بھی، میرے ہسبینڈ تو چیخے تھے بری طرح، اور وہ جب کودا تھا اس کے پیروں میں چپل وغیرہ کچھ نہیں تھا، وہ تیزی سے چیخا۔ اچھا جب ہم چیخ رہے تھے ہمیں لگا کہ کوئی زینے میں بھی ہے، زینے میں بھی کیا کہتے ہیں جو ہمارا، کیونکہ فرسٹ فلور پہ تھا، تو وہاں سے بھی ہمیں تیزی سے کسی کے بھاگنے کی آوازیں آئی تھی، اور وہ جب کودا ہم نے تو اسے دیکھا، اوروں کو تو ہم نے نہیں دیکھا، اور میں چیخ رہی تھی، جب میرے ہسبینڈ نے کہا چور چور، تو
तब मेरी सच में गई है कि मुझे लगा कि चोर में तो जो भूत चुड़ैल आदमी नहीं समझ रही थी मैं, तो उसे आदमी शक्ल में ही उसे बेहद भयानक इंसान समझ रहा था। मैं सोच रही थी कोई आसमानी बल्ला आ चुकी है। और वो रो के मेरा बुरा हाल था। जब मेरे हस्बैंड ने चोर कहा, मेरे हस्बैंड समझ चुके थे चोर है, तो हमने पड़ोसियों को आवाज़ें दी, चोर आ चुका है हमारे घर, चोर आ चुका। सब जाग गए थे इतनी चीख पुकार में, लेकिन सब कहते हैं ना कि सबको अपनी सेफ्टी का ख्याल होता है। कोई किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला अपना, सब उठ चुके थे, कोई हमारे पास उस वक्त नहीं आया। जब वो चला गया, उसके जाने के भी बाद हमारे कुछ पड़ोसी, यानी उस बिल्डिंग में 4 से 5 शायद आई थिंक 4 से 5 फैमिली रहती थी, तो फिर वो लोग बाद में आ गए थे। और मैं इतनी कँपा रही थी, यकीन करिए, रो रो के मेरा बुरा हाल था कि मैं डर चुकी थी। मैं उसे इंसान नहीं समझ रही थी। मैं तो उसे मैंने जो उसे शक्ल देखी, मैंने जो उसे रेंगते हुए देखा था ज़मीन पर, तो वो था चोर ही, जो आते वक्त उसने फ्रेम हिलाया था, फिर वो हमारे कमरे में चला गया था और उसने सिलेंडर निकाल के अलग भी रख लिया था, और वो ले जाने के पूरे प्रोग्राम उसने बना लिए। उसके साथ में और साथी भी थे जो जीने में थे, जो हमारी चीखने की आवाज़ से भागे थे। तो मैं बताती हूँ, ऐसा वक्त काटने के मतलब मैं सोची, मैं अगले दिन मेरी तबीयत तक ख़राब हो गई थी कि मैं इतनी डर गई थी, बेपनाह डर गई थी। मैं बहुत ज़्यादा दहशत में आ गई थी। कई दिन मेरी तबीयत ख़राब रही इस दहशत में, और यकीन करिए इतनी डर गई थी। घर में इन्वर्टर नहीं था, कमरा बंद करके सोना, लाइट चली जाती थी, घर विंडो तक नहीं ओपन करती थी, क्योंकि विंडो खोलते ही सामने मुझे जंगल नज़र आता था, और उससे भी मैं डरती थी। दहशत में, पसीनों में भीगी हुई मैं रात भर, हाथ के पूरी 3-3 घंटे में लाइट आती थी, तो मैं 3-3 घंटे में पंखे हाथ से झलती थी, बैठी रहती थी डर के मारे, कि मुझे इतना डर गई थी। मैं बाहर निकलती ही नहीं थी पूरी रात। मुझे वॉशरूम कितना ही जाना हो, मैं नहीं जाती थी। तो सोचिए, वो दिन वो रात, एक रात की बात बताइए मैंने सिर्फ आपको, कि कैसा मंज़र होगा, कैसे मैं कितना वक्त मुश्किल काटूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने 1 हफ्ते बाद ही इन्वर्टर घर में लगवा दिया था कि इतना दहशत में आ गई है, ये बिल्कुल नहीं जाती। अल्लाह मालिक है, वहाँ तो सेफ्टी थी ही नहीं। देखा कि वो चोर आ ही गए, और वहाँ वो सिलेंडर बाहर मेरी वजह से उन्होंने रख दिया था कि मैं चाय वगैरह बना लेती थी। तो वो सिलेंडर पूरी हमारा कोई सामान ले जा नहीं पाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह कुछ पढ़ाई करके सोते हैं कि वो घर के अंदर दस्तक देते हैं रात को, जिससे कि आसपास के घर की भी हिफाजत रहे और हमारे घर की भी हिफाजत रहे। तो वो एक सुई बराबर भी कुछ नहीं ले जा पाया मेरे वहाँ। मुझे तकरीबन याद है 1-1.5 घंटा वो हमारे घर में मौजूद रहा, क्योंकि जब वो फ्रेम हिला, उसके बाद बर्तन आधा घंटे बाद हिले, उसके बाद ये जब बात हुई, वो 1-1.5 घंटा हमारे घर पे रहा, लेकिन वो सुई भी नहीं उठा के ले जा पाया। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने तो सिर्फ एक रात की बात बताई है कि ज़िंदगी में ऐसी रातें, बहुत सारे डेज़ और दिन रात गुजरे हैं जिसमें मुश्किलें थी, परेशानियाँ थी, लेकिन सब्र करा, सब्र के साथ अल्लाह उस वक्त उस हालात को फेस करा, सोच रखा था अल्लाह ताला इस मुश्किल से इस वक्त निकालेगा, और अल्लाह ने हमें फिर अच्छा क्वार्टर दिया। फिर हम एक बहुत अच्छे क्वार्टर में चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ हमें बहुत अच्छा मिला था। किचन वगैरह अलग बना हुआ, बाथरूम टॉयलेट अलग, 2 कमरे, बहुत अच्छा क्वार्टर मिल गया था। उसके बाद हमें फिर अल्लाह ताला ने हमें अपना भी घर दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने घर में हैं। तो वक्त एक सा नहीं रहता मेरी प्यारी बहन भाइयों, वक्त बदलता है। ज़िंदगी में मुश्किलें, परेशानियाँ, टेंशनें चल रही हैं ना, तो ये हमेशा के लिए नहीं है। इसे ये सोच लो कि अल्लाह ताला बस हमें तो जल्द से जल्द इस मुश्किल से, इस परेशानी और टेंशन से तो निकाल दे। दुआ करते रहना चाहिए, हालात एक से नहीं रहते। अगर इस वक्त मुश्किलें हैं तो आसानी अल्लाह पैदा करेगा। आप लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी की सिर्फ एक रात जो मैंने वक्त पहले की काटी है वो बताई है, और डिटेल में बताऊंगी कि क्वार्टरों में वक्त कैसे कटा था, वक्त पहली बार मैं गई थी तो कैसे डर गई थी, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। कितनी मैंने वैसे डेज भी काटे थे, लेकिन ये है कि मैंने सब्र किया, हालात को फेस किया कि मेरे हस्बैंड रह सकते हैं इस भरे जंगल में, बिल्कुल आसपास भी कोई इतना नज़र नहीं आता, तो मैं क्यों नहीं रह सकती। वक्त काटा, सब्र किया, और अल्लाह ने आज आसानियाँ दी हैं, अल्लाह ने हर मुश्किल दूर करी है सिर्फ सब्र करने से। मेरी प्यारे बहन भाइयों, सब्र करिए, अल्लाह का शुक्र करते रहिए हर हाल में, कि अल्लाह जिस हाल में भी रख रहा है अल्लाह का शुक्र है। तो देखिएगा अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की
ہر مشکل کو دور کر دے گا اور بہترین زندگی آپ کو عطا کرے گا، اور آپ کی تمام دلی حاجت بھی پوری ہوں گی صرف اللہ کا شکر کرنے سے۔ اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کریے۔ مشکلیں ہیں تو پریشانی ختم ہوں گی اور آسانی اللہ دے دے گا انشاءاللہ۔ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز لائک کریے گا پسند آیا ہے تو۔ میں پھر سے حاضر ہوں گی انشاءاللہ نیا ولاگ لے کر آپ لوگوں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔